مشرقی ترکستان چین میں مسلم اقلیت پر مشتمل خطے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ چین کے مقبوضہ علاقوں میں سے ایک مستقل اسلامی شناخت رکھنے والے وسیع خطے کا نام ہے۔ گویا مشرقی ترکستان قصہ پارینہ ہے، چنانچہ مسلم امہ کے اذہان میں جگہ نہ پا سکنے والا کاشغر کا خطہ جو چین کے جابرانہ اور الحادی تسلط میں اپنا اسلامی تشخص گم کرتا جا رہا ہے، جبکہ چین گزشتہ کئی سالوں سے مشرقی ترکستان کے اسلامی شناخت پر مبنی تاریخی ورثے کو مٹاتا چلا جا رہا ہے۔ چین نے اس علاقے پر قبضہ جما کر اسے سنکیانگ کے نام سے اپنا ایک صوبہ قرار دے دیا ہے، اور حالیہ اطلاعات کے مطابق چینی حکام نے مقامی مسلمان آبادی کو حکم دیا ہے کہ وہ تمام مذہبی اشیاء بشمول مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم اور جائے نماز حکام کے حوالے کر دیں۔ خبر رساں ادارے ریڈیو فری ایشیا کے مطابق صوبے میں جہاں زیادہ تر اویغور، قزاق اور کرگز نسل کے مسلمان رہائش پذیر ہیں، وہاں حکام نے مقامی مساجد اور محلوں میں اعلان کروایا ہے کہ رہائشی فوری طور پر ان احکامات پر عمل کریں، ورنہ انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے کو قزاقستان کی سرحد کے قریب آلٹے کے علاقے سے ایک شخص نے بتایا کہ دیہات، ضلع اور کاؤنٹی سطح پر تمام قرآن کریم کے نسخے ضبط کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں تقریباً ہر گھر میں قرآن کریم کے نسخے اور جائے نمازیں موجود ہیں۔ دوسری طرف ورلڈ اویغور کانگریس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی اطلاعات کاشغر، ہوتان اور دیگر علاقوں سے گزشتہ ایک ہفتے سے مل رہی ہیں۔ اویغور مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ سنکیانگ میں امتیازی سلوک کا سامنا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں نوٹیفیکیشن موصول ہوا ہے کہ ہر اویغور کو اسلام سے متعلق تمام اشیاء جمع کروانی ہوں گی، جبکہ پولیس یہ اعلانات سوشل میڈیا اور وی چیٹ پر کر رہی ہے۔ اس سال کے آغاز میں سنکیانگ کے حکام نے 5 سال سے زیادہ عرصہ پہلے چھپنے والے قرآن کریم کے تمام نسخے یہ کہہ کر ضبط کر لیے تھے کہ الیاذ باللہ ان میں شدت پسند مواد ہو سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مہم 3 لیگل اینڈ 1 آئٹم کے تحت غیر قانونی قرار پانے والی اشیاء میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم سمیت تمام مذہبی کارروائیوں اور ممکنہ دہشت گردی کے آلات جیسا کہ ریموٹ کنٹرول کھلونے، بڑی چھریاں اور آتش گیر مواد پر پابندی لگائی گئی تھی۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ سنکیانگ میں بسنے والے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بند کروانے کے لیے امت مسلمہ مل کر ایک مضبوط پلیٹ فارم سے آواز بلند کرے، ورنہ اقوام متحدہ کا ہمیشہ کی طرح مذمت کر کے بات کو دفن کر دینا برسوں سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھنے کی نشانی ہے۔ در حقیقت مذمت وہ لفظ ہے جس کو ادا کرنے میں ہر ایک کو آسانی محسوس ہوتی ہے اور جس کو ادا کرنے سے تمام حکمران اپنے فرض سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان مظالم کو بند کرانے کے لیے عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کو اپنے قریبی تعلقات استعمال کرتے ہوئے سنجیدہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ، وصال اردو۔